اپنے گیسکٹ کے لیے بہت خوبصورت شیپ بنا لی ہے. ہم اسکیپ دبا کے اپنا ٹول ختم کرتے ہیں اور اب ہم اس پر پہلی بار استعمال کریں گے 3D کے کچھ کمانڈز. اب ہم یہاں تک کہ 2D میں کامیاب ہم نے کام کیا ہے. ابھی اگر ہم کسی اور ویو آئسومیٹرک ویو میں بیٹھ کے 3D کے آئسومیٹرک ویو میں جسے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ ابھی 2D کا آبجیکٹ ہے. ہم ساؤتھ ویسٹ آئسومیٹرک ویو میں دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ ابھی سنگل ہے. ہماری جو امیج تھی جس امیج کو ہم نے ریفرنس کے طور پہ دیکھا تھا اس میں یہ ڈبل ہے اور اس میں یہ 3D کا آبجیکٹ ہے. لیکن ہماری اس امیج کے مطابق ابھی یہ نہیں ہے. ابھی جو ہم نے بنایا ہے وہ سنگل ہے. تو اس کو ہم آئسومیٹرک کی بجائے اسی ویو میں جس میں ہم پہلے بیٹھے تھے واپس جاتے ہیں اور اس ویو میں ہم اب اس کے ریجنز بنائیں گے اور ریجنز بنانے کے بعد ہم اسے ایکسٹروڈ کریں گے. تو ریجنز بنانے کے بعد کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ REG کی کمانڈ دیں یہ ریجن کے لیے اور انٹر پریس کر دیں. اب وہ آپ سے کہے گا کہ آبجیکٹ سلیکٹ کریں. ہم ایک کراسنگ ونڈو لگائیں گے. کراسنگ ونڈو کے بارے میں آپ جانتے ہیں. کراسنگ ونڈو لگاتے ہی ہمارے آبجیکٹ سلیکٹ ہو گئے. اب جب ہم رائٹ کلک کریں گے تو ہمیں یہ بتائے گا کمانڈ لائن میں کہ 20 یعنی 20 ریجنز کریٹڈ. ہم نے 20 ریجنز کریٹ کر لیے ہیں. اب ہم ایکسٹروڈ کر سکتے ہیں. ایکسٹروڈ کرنے کے لیے EXT کی کمانڈ پریس کریں اور کمانڈ انٹر کریں اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ آبجیکٹ سلیکٹ کرو. پھر اسی طرح سے کراسنگ ونڈو کے ذریعے تمام آبجیکٹ سلیکٹ کر لیں. تمام آبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہی رائٹ کلک کریں. رائٹ کلک کریں تو نیچے دیکھیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے اسپیسیفائی ہائٹ آف ایکسٹروژن. ہمارا جو آبجیکٹ ہے ہم اس کی ہائٹ آف ایکسٹروژن معمولی رکھتے ہیں کیونکہ یہ گیسکٹ ہے. ہم اس کی ہائٹ آف ایکسٹروژن رکھتے ہیں 0.4. انٹر کرتے ہیں اسے. اب ہم نے ایکسٹروڈ کر لیا اپنے آبجیکٹ کو. ہم ایک بار پھر آئسومیٹرک ویو میں دیکھتے ہیں. اب اس کی شیپ اور ہوگی. 3D ویوز میں جا کر ہم ساؤتھ ویسٹ کے آئسومیٹرک ویو میں سے دیکھتے ہیں اس کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے. اگر ہم اس کا ویژول سٹائل چینج کریں تو ہمیں ایک اور چیز دکھائی دے گی. ہم ویژول سٹائل میں آئے ہیں ویو اور ویو میں آئے ہیں ویژول سٹائل اور ویژول سٹائل میں ہم آئے ہیں کنسپچول میں. تو کنسپچول میں دیکھیں کہ ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں. اب ابھی ہم 3D میں ہیں اس وقت اور 3D میں ہمارا اب کچھ اور کام ہوگا. اس کے بعد ہمارا یہ ٹیوٹوریل ختم ہو جائے گا. 3D میں ہم نے ٹرم کرنا ہے یعنی یہ سوراخ جو نہیں ہوئے گیسکٹ کے اندر جو ہوتے ہیں ہم نے وہ سوراخ ڈالنے ہیں. اس کے لیے ہمیں یہاں سے اپنا ماڈلنگ مینیو چینج کرنا ہوگا. ماڈلنگ مینیو کو 3D میں ایک بار دوبارہ پھر سے 3D کرنا ہے اور اس میں جب اس کو ہم 3D کریں گے تو نئے ٹول کھلیں گے. جب بھی آپ کا کوئی ماڈلنگ مینیو بند ہو اور اس میں تمام آپ کے مطلوبہ ٹول میں ایک بار پھر بند کر رہا ہوں بند ہو جیسے کہ یہ اب میں نے بند کر دیے اور یہاں پہ 3D ماڈلنگ لکھا ہوا تو پریشان نہ ہو کہ ٹول کہاں گئے. آپ ایک بار یوں کریں کہ ڈراپ ڈاؤن ایرو کو دبائیں اور دوبارہ سے وہی سلیکٹ کر لیں جیسے 3D ماڈلنگ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ٹولز جو ہے آپ کے پھر سے آ جائیں گے. اس وقت ہمارے پاس 3D کے ٹول آ چکے ہیں اور ہم 3D کے ٹول یوز کر کے اب اس کو ٹرم کریں گے اس کو سبٹریکٹ کریں گے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیش بورڈ ہونا چاہیے. ڈیش بورڈ کو آپ ٹولز میں جا کر ٹولز کے مینیو میں پلیٹس میں سے یہاں سے ڈیش بورڈ آپ نکال سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں. ابھی میں نے اس کو کلک کیا تو یہ بند ہو گیا. اگر آپ پلیٹس میں سے اسے پھر ڈیش بورڈ کلک کریں تو یہ آ جائے گا. اب اس کے لیے ہم یہاں پہ ہمارے پاس 3D نیویگیشن میں ہمارے پاس یہ جو ہیں اس کے 3D میک میں اس کے کچھ ٹولز ہیں جن میں ایک ٹول ہے ہمارے پاس سبٹریکٹ. یہ نیچے یہ ٹول ہے. اس میں نے تھوڑی دیر کے لیے ماؤس پوائنٹر کھڑا کیا ہے. آپ اس کو توجہ سے دیکھ لیں. میں دور سے ماؤس پوائنٹر ہٹا کر لاتا ہوں. آپ پھر دیکھیں یہ ٹول ہے سبٹریکٹ. اگر یہ ٹول آپ کو دکھائی نہ دے تو آپ یہاں نیچے کمانڈ میں بغیر ڈیش بورڈ کے سبٹریکٹ لکھ سکتے ہیں SUBTRACT سبٹریکٹ اور انٹر. اب آپ نے سبٹریکٹ دبا دیا. ضروری نہیں کہ ڈیش بورڈ کھلا ہو. کمانڈز آٹو کیڈ کا یہی مزہ ہے کہ آپ کمانڈز لکھ کر اپنا کام چلائیں. اب ہم اس کو سبٹریکٹ کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے ہم بڑا آبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. بڑا آبجیکٹ ہمارا یہی ہے. ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. پھر ہم رائٹ کلک کر دیتے ہیں اسکرین میں کہیں بھی. رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم سینٹر والا آبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. سینٹر والا آبجیکٹ سلیکٹ کیا اور پھر رائٹ کلک کیا تو سوراخ ہو گیا. یہ ہے ہمارا طریقہ کار. اب اگر ہم چاہیں تو سب میں بھی اسی طرح سوراخ کر سکتے ہیں اور ایک ہی بار میں سارا کام کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ ہم پھر سبٹریکٹ کا یہاں سے ٹول لیتے ہیں. یہ دیکھیں سبٹریکٹ اور سبٹریکٹ سے ہم نے کلک کیا. کلک کرنے کے بعد ہم نے بڑا آبجیکٹ پہلے کلک کیا. اب ہم انٹر پریس کریں گے یا رائٹ کلک کر دیں گے اسکرین میں کہیں بھی. رائٹ کلک کر دیا. اب ہم تمام چھوٹے آبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جس طرح سے یہ ہے. اس کے بعد 1 بائی 1 تمام چھوٹے آبجیکٹ سلیکٹ کرتے جائیں. اس وقت آپ 3D کے ماحول میں کام کر رہے ہیں. 2D کے ماحول سے ہم نکل آئے ہیں. آٹو کیڈ میں زیادہ کام 2D میں کیا جاتا ہے. 3D میں آٹو کیڈ اس کو شفٹ کرتا ہے تو وہ بن چکا ہوتا ہے. جب
پوری ڈرائنگ بھی 3D میں الگ سے کی جا سکتی ہے. 3D کے اور بھی سافٹ ویئر ہیں جن میں یہ کام ڈائریکٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن آٹو کیڈ بعض حوالوں سے بہت ریچ ہے، کیونکہ ہمارے پاس انجینئرنگ میں، خاص طور پہ میکینیکل میں، ہمارے پاس ہوتی ہیں ڈائمینشنز اور ان سے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. دیکھیے میں نے پہلے ایک بڑا آبجیکٹ سلیکٹ کیا اور انٹر کر دیا تھا، اب سب چھوٹے کر کے میں رائٹ کلک کر رہا ہوں یا انٹر پریس کر رہا ہوں تو ریزلٹ دیکھیے گا. ہم نے گیسکٹ تیار کر لی، ایک سوراخ ہمارا رہ گیا، غلطی سے مس ہو گیا، اس لیے ہم اس کو بھی سوراخ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ والا. تو ہم ایک بار پھر سبٹریکٹ کرتے ہیں، سبٹریکٹ کو یہاں سے لیا، بڑا آبجیکٹ سلیکٹ کیا، پہلے رائٹ کلک کیا، پھر ہم نے کیا چھوٹا آبجیکٹ سلیکٹ، پھر رائٹ کلک کیا. اب ہماری گیسکٹ جو ہے مکمل تیار ہو چکی ہے. آپ چاہیں تو اس کو رینڈر بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے یہ آپ کا ایک کمپلیٹ ٹیوٹوریل تھا. اس ٹیوٹوریل میں آپ نے سیکھی بہت سی کمانڈیں اور میکینیکل کا ایک پرزہ بنانے کا طریقہ، اور اس طرح سے کہ آپ ایکسٹروژن کس طرح سے کریں گے اور ریجن کس طرح سے کریٹ کریں گے. نہایت امپورٹنٹ اور بہت سے کام یہ. اگر آپ اس کو رینڈر کیا یلو کلر میں، اگر آپ اس کو کوئی اور کلر دینا چاہتے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، کسی بھی اور کلر کو. اس کو میٹیریل کے لیسن میں ہم پڑھیں.